اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج احکام القضاء لا يعتبر الترتیب ولا الموالات فی القضاء فیجوز التفریق فیہ کما یجوز قضاء ما فات ثانیا قبل ان یقضی ما فاتہ اولا۔ آسان سا مسئلہ ہے احکام قضاء سے متعلق، گرچہ اسے ہم لوگ کو پہلے پڑھ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال احکام قضاء میں سے ایک حکم یہ ہے کہ قضاء میں ترتیب و موالات کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان کے روزے کی قضاء کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ترتیب اور موالات کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ بس اس کے لیے ضروری، اس کے لیے ممکن ہے، اختیار کی صورت ہے، وہ چاہے تو پہلے، یعنی مثال کے طور پر چاہتا ہے کہ مطلب شب قدر کے جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کو پہلے رکھ لے، ٹھیک ہے، اور شروع کے جو ایام کے روزے چھوڑے اس کو بعد میں رکھے، تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے مثلا 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 ان روزوں کو رکھ لے، پھر بعد میں جو عشر اولیٰ کے جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کو چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، بس انشاءاللہ۔ تو فیجوز و تفریق فیہ کا مطلب یہی ہے کہ تفریق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے 17، 18 رکھ لے، پہلے 23 رکھ لے، پھر پہلے اس کے بعد جو ہے کیا ہے شروع کے روزوں کو رکھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کما یجوز قضاء ما فات ثانیا قبل ان یقضی ما فاتہ اولا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے اس کے لیے جائز ہے کہ جو روزے اس نے بعد میں چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ پہلے رکھ لے، اور جو پہلے چھوڑا ہے اس کو جو ہے کیا ہے بعد میں رکھ لے۔ یعنی ضروری نہیں ہے مثلا مثال طور پر اس پر جو ہے وہ کئی ماہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ اگر 1440 کا روزہ اس نے چھوڑا ہے اور 1441 کا، تو پہلے 1441 والا ہی رکھے، نہیں، پہلے 1440 والا بھی رکھ سکتا ہے، پہلے 1441 والا بھی رکھ سکتا ہے، بس انشاءاللہ۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ جو بعد میں چھوڑا ہے اس کو پہلے اس کو انجام دے، یا جو پہلے چھوڑا اس کو پہلے، بلکہ جو بعد میں چھوڑا اس کو پہلے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اختیار ہے اس کو۔ یہ مسئلہ دیکھیے، الاحوط والاولی ان یقضی ما فاتہ فی شہر رمضان اثناء سنتہ الی رمضان الاتی۔ اس بات پر یہ احتیاط یہ ہے، اولا یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑتا ہے، قضا کرتا ہے، اب وہ چاہے ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے ہو یا کسی بنا عذر کے جیسے بھی، تو اس پر بہرحال قضا تو واجب ہے، ساتھ میں ہو سکتا ہے اگر جان بوجھ کے عمدن ہے تو کفارہ بھی واجب ہو۔ لیکن اگر ہماری بات ہو رہی تھی قضا کے حوالے سے کہ اگر کسی کے اوپر ماہ رمضان کے روزے کی قضا ہے تو کیا احتیاط یہ ہے، اولا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ آنے والے ماہ رمضان سے پہلے، یعنی سال کے اندر ہی وہ جو روزے اس نے چھوڑے اس کی قضا کر لے، ٹھیک ہے۔ الاحوط والاولی ان یقضی ما فاتہ فی شہر رمضان اثناء سنتہ الی رمضان الاتی، تو اسی سال ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ قضا کر لے۔ ولا یؤخر عنہ، اور اس کے لیے یہ احتیاط کے خلاف ہے کہ وہ اس کو کیا کرے، تاخیر کرے اس سے، واضح انشاءاللہ، جس سال چھوڑا اسی سال روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَمْدًا كَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍ، بس اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ قضا روزے کو جو ہے نہیں رکھ رہا ہے، یعنی قدرت ہے روزہ رکھ سکتا ہے، سال بھر صحیح بھی رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر جان بوجھ کر روزے کی قضا نہیں کر رہا ہے، تو اس پر کیا ہے، اس پر کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب کفارہ یہ وہ ماہ رمضان والا کفارہ نہیں ہے، روزہ والا کفارہ نہیں ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، 60 دن روزے رکھنا، یا پھر جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ وہ والا کفارہ نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ کفر عن کل یوم بمد، ہر دن کے بدلے میں کیا کرے گا، اس کو ایک مد کھانا جو ہے کیا ہے فقیر کو دینا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ والاحوط ذلک فی التاخیر بغیر عمد ایضا، اور احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بنا عمد کے بھی اگر تاخیر کرتا ہے، نہیں اس سال روزہ نہیں رکھتا ہے، تو بنا پر احتیاط، پہلے والا تو بنا پر حکم تھا کہ اس کو رکھنا ہی، اس کو قضا، اس کو کفارہ دینا ہی دینا ہے ہر دن کے بدلے میں، لیکن یہاں پر احتیاط کا تقاضا یہ کہ اگر کوئی شخص عمدن بھی نہیں، مثلا بھولے سے یا مثلا مریض رہا ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ ایک مد ہر روزے کے بدلے میں دے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، نعم اذا استند التاخیر الی استمرار المرض الی رمضان الاتی، لیکن اگر اس سے جب پوچھا جائے تو سبب وہ بتائے کہ استناد، یعنی سبب دلیل یہ بنے کہ بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، ایک سال گزر گیا وہی تک روزہ نہیں رکھا، دوسرا رمضان آ گیا، تو کہا کہ اس لیے نہیں رکھا کہ چونکہ میں سال بھر مریض تھا، ہوتا ہے بہت سے لوگ مثلا خدا ہم لوگوں کو ایسی مرض سے بچائے، ایسے لوگ مطلب سالہ سال بیمار رہتے ہیں، تو اس نے یہی دلیل پیش کی کہ بھائی میں تو پورے سال ہی بیمار رہا، کیا روزہ رکھتا،
ٹھیک ہے. نعم اذا استند التاخیر الی استمرار المرض الی رمضان الآتی. ٹھیک ہے، اگر آنے والے ماہ رمضان تک وہ شخص بیمار رہا، مریض جو ہے مسلسل رہا، ولم یتمکن المکلف من قضاء فی مجموع السنہ، اور پورے سال چونکہ بیمار رہا ہے تو پورے سال ڈاکٹر نے مثلا منع کر رکھا تھا کہ تم روزہ رکھو، بھوکے رہو، تو اس صورت میں کیا ہے، سقط وجوب القضاء ولزمته الکفارہ فقط. تو اس صورت میں اس سے قضا ساقط ہے، بس فقط اور فقط جو کیا ہے کفارہ واجب ہے. ابھی کفارہ کون سا واجب ہے؟ یہ ایک مطعام کا کفارہ واجب ہوگا، وہ ماہ رمضان والا روزے والا کا قضا واجب کفارہ نہیں ہے. ٹھیک. اذا تعین وجوب القضاء فی یوم لم یجز الافطار فیہ قبل الزوال و بعدہ. ٹھیک ہے، ہاں یہ لم یجز اذا کا جواب ہے، جواب شرط. ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے پڑھیں. اذا تعین وجوب القضاء فی یوم لم یجز الافطار فیہ قبل الزوال و بعد الزوال. ٹھیک ہے، ضمیر پلٹا لیا، قبل الزوال و بعد الزوال. کہ اگر کسی شخص کے اوپر قضا جو ہے کیا ہے، قضا کا واجب ہونا معین ہو جائے، مسئلہ نمبر 517 سمجھے، اگر کسی کے اوپر روزے کی قضا کیا ہے معین ہو جائے تو اس پر کیا ہے لم یجز الافطار فیہ قبل الزوال و بعدہ، تو اس کے اوپر کیا ہے اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے، نہ قبل الزوال اور نہ بعد الزوال. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال ہے جو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی قضا جو ہے معین ہو جائے، اس میں تو پورے سال اختیار ہوتا ہے، جب چاہے انسان رکھ لے. ایسا ممکن ہے؟ تو بتا سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال نہیں سمجھ میں آیا. سوال کیا کہہ رہے ہیں عبارت میں، کہہ رہے اذا تعین وجوب القضاء فی یوم، اگر کسی دن ماہ رمضان کی قضا جو ہے کیا ہے، روزے کی قضا، اب ماہ رمضان مراد ویسے ماہ رمضان ہے، اگر کسی دن روزے کی قضا معین ہو جائے، لم یجوز الافطار فیہ قبل الزوال ولا بعدہ، تو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے، نہ قبل الزوال اور نہ بعد الزوال. یہ پورا مسئلہ تھا. شرح بھی ہو گیا. ہاں جی، سوال جو ہے ارادہ کر لے کہ میں اگلے جمعے سے جو ہے ماہ رمضان کا قضا کا روزہ رکھوں تو اس وقت وہ واجب ہو جائے. نہیں، ایسا تو نہیں، ایسا کہاں مسئلہ ہے. سوال اب سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ سوال انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جب ماہ رمضان کے یا روزے کی قضا کیا ہو جائے، واجب ہو جائے، قضا معین ہو جائے، اس دن روزہ رکھنا ہے، تو اس دن جو کیا ہے آپ نہ اس روزے کو قبل الزوال اور نہ بعد الزوال جو کیا افطار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے. جب یہ ماہ رمضان سے ہٹ کے ہوگا، ماہ رمضان میں نہ ہو. قضا تو ماہ رمضان سے ہٹ کر ہی ہے. تو قضا تو ماہ رمضان سے ہٹ کر ہی ہوگا میرے دوست. ماہ رمضان سے قضا کی بات ہو رہی ہے. اور قضا معین کیسے ہوتا ہے؟ قضا تو سال بھر آپ کو اختیار ہے، قضا تو سال بھر اختیار ہے. لیکن معین ہے. ہاں، لیکن قضا بھی اور معین بھی ہو جا رہا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ تو سوچئے ذرا سا، ہم کو سوچ کے جواب دیجیے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُوَسَّعًا جَازَ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ. بہرحال یہ آپ لوگوں کا حق ہے، بتا دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ معین کیسے ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. مثال کے طور پر سنیے گا، مثال کے طور پر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس نے 10 دن روزے نہیں رکھے ماہ رمضان کے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سال بھر اس کو اختیار ہے، جب چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مکلف ارادہ کیا تو وہ معین ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ ہو گیا، نہیں رکھنا نہیں رکھنا. ہاں، کب اس کو معین ہو جائے گا؟ جیسے پورا سال گزر گیا، اب ماہ شعبان کے مثلا 20 شعبان ہو گئی. ٹھیک ہے، اب 20 اور 10 دن رہ گئے ہیں کیا ہے اگلے ماہ رمضان کے آنے میں، تو اب یہ جو 10 دن ہے نا، ابھی آپ کے اوپر معین ہو گیا. آپ کسی ایک دن بھی جو نہیں چھوڑ سکتے، اسی کہ جہاں آپ نے ایک دن چھوڑا تو آپ پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. تو یہ جو اتنا موسع وقت تھا سال بھر کا، یہ گزر گیا، آپ نے پورے سال روزہ نہیں رکھا، لیکن 10 دن رہ گیا اور 10 روزے بھی آپ کے قضا ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب یہ ہر دن جو کیا ہے آپ کے لیے ایک معین ہو جائے گا. جواب سمجھا گیا؟ جی. وہ اب اس کے بعد وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا، لیکن جب جو کیا ہے وقت موسع ہو، موسع ہی وہی جیسے سال بھر ہے ابھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، ابھی آپ کے پاس پھر بھی ابھی اگر ابھی سے بھی جوڑیں آپ تو کم سے کم آپ کے پاس 8 مہینے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے جاز الافطار قبل الزوال ولم یجوز بعدہ. بہت اہم مسئلہ ہے یہ مطلب وہ ان عبارتوں میں سے جو آنے والی عبارتوں میں سے ہے.
تو اس صورت میں آپ کے اگر وقت وسیع ہے، ٹھیک ہے، ابھی 8 مہینے ہیں اور 1 روزے آپ نے چھوڑے ہیں یا 10 روزے چھوڑے ہیں، تو آپ 8 مہینوں میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر آپ نے روزہ رکھ لیا نیت کر کے کہ میں کل جو مثلا روزہ رکھ رہا ہوں ماہ رمضان کی قضا واجب قربت اللہ مثلا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ قبل الزوال تو توڑ سکتے ہیں اسے، لیکن بعد الزوال نہیں توڑ سکتے، بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ اما اذا کان وقت موسع، لیکن اگر وقت میں کیا ہے موسع ہے، جاز الافطار قبل الزوال ولم يجوز بعدہ، تو قبل الزوال افطار جائز ہے، بعد الزوال افطار جائز نہیں ہے، یعنی آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ولو افطر بعد الزوال لزمته الکفارہ، اب ہم نے جو کہا کہ ماہ رمضان کی قضا میں بعد الزوال وہ کیا ہے، انسان روزے کو نہیں توڑ سکتا، اب اس نے کیا کیا، خلاف ورزی کر کے ماہ رمضان کی قضا میں بعد الزوال اس نے کیا کیا، روزے کو توڑ دیا، افطار کر لیا، تو اس صورت میں کیا ہے، اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اب یہ کفارہ روزے والا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قضا کی صورت میں اس نے روزے کو توڑا، تو اس پر کفارہ کیا ہوگا، وہی اطعام 10 مساکین، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یؤتی کل واحد منہم مدا من الطعام، ان 10 میں سے ہر ایک کو 1 مد کھانا دے گا، 750 گرام کھانے کی چیز دے گا، بس انشاءاللہ۔ فلو عجز عنہ صام بدلہ 3 ایام، لیکن اگر کوئی شخص مثال بیچارہ اتنا وہ ہے مفلس ہے کہ اس کو 10 مسکین کو کھانا کھلانے پر قادر نہیں ہے، پھر بھی اس نے کیا کیا تھا، ماہ رمضان قضا روزے کو توڑ دیا تھا بعد الزوال، تو بہرحال اس کو دینا تو ہے، کیا کرے گا وہ، اب اس 1 روزے کے بدلے میں کیا کرے گا، 3 دن، اب یہ بدلہ کس کا ہوگا، یہ بدلہ ہوگا 10 مسکینوں کا کھانا کھلانے کا، چونکہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو اب اس پر ہے کہ 3 دن روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ فلو عجز عنہ سے کہاں پٹائیں گے، فلو روزہ رکھنے والے عن الاطعام، ٹھیک ہے، عن الاطعام، بس اگر وہ اطعام سے عاجز ہو، پیسے نہیں ہے اس کے پاس کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکے، کیا کرے گا، ساما بدلو کے زمین کہاں پلٹائیں گے، بدل الاطعام، تو اس اطعام کے بدلے میں دیکھیے اب یہاں پر قضا کے بدلے میں نہیں ہے، اس اطعام کے بدلے میں 3 دن اس کو کھانا 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ وَأَمَّا الْوَاجِبُ غَيْرُ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَمْ يَجُزِ الْإِفْطَارُ فِيهِ مُطْلَقًا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اب تک تو بات ہماری تھی ماہ رمضان کی قضا کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا واجب روزہ تھا، ٹھیک ہے، کہ جو کیا ہے اس کے علاوہ تھا، ماہ رمضان کی قضا کے علاوہ تھا، کوئی اور جو ہے کیا واجب، مثال کے طور پر کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے یہ نیت کی تھی کہ میں فلاں امتحان میں پاس ہو گیا، یا میری شادی ہو گئی، یا کوئی میرا کام ہو گیا، تو میں کیا کروں گا، آنے والے جمعرات کو روزہ رکھنا میرے اوپر واجب ہے، اس نے نظر کر لی تھی، تو یہ نظر کے ذریعے سے معین ہو جاتا ہے، اس نے نظر کر لی تھی اور اس دن جو کیا اس نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، تو کہہ رہے کہ وَأَمَّا الْوَاجِبُ غَيْرُ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، اگر وہ واجب معین ہے، جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آنے والے جمعرات کو نوچندی مثال طور پر جو ہے اس میں روزہ رکھوں گا، تو کیا ہے، لم یجوز الافطار فیہ مطلقاً، تو اس میں مطلقاً وہ افطار نہیں کر سکتا، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، ٹھیک ہے، یہ مطلقاً کی تشریح ہے، سواء کان قبل الزوال ام بعد، وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا جَازَ الْإِفْطَارُ فِيهِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهُ، لیکن اگر جو اس نے سنیے گا، لیکن اگر جو اس نے روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس تیسرا پر ہے، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا کے اوپر ہے، اس سے پہلے تھا وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، واجب ہے، معین ہے، یہاں پہ کیا واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، موسع ہے۔ اس نے کیا کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میرا اگر کوئی کام ہو گیا فلاں مثلاً، تو کیا کروں گا، میں کسی جمعرات میں روزہ رکھوں گا۔ اب دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا کہ نوچندی جمعرات میں آنے والا، کہا تھا کسی جمعرات میں روزہ رکھ لوں گا، ٹھیک ہے، تو اب جمعرات جو ہے وہ سال بھر آتی رہے گی، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو موسع ہے اس کے پاس وقت، تو اس صورت میں اب اگر اس جمعرات کو اس نے روزہ رکھ لیا مثلاً، تو اس صورت میں چاہے وہ قبل الزوال ہو یا بعد الزوال، اس روزے کو چاہے تو افطار کر سکتا ہے، اسے توڑ سکتا ہے۔ واضح ان شاء اللہ مسئلہ سنیے گا، وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا، یہ وَإِنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ معین کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر معین تھا تو بھائی افطار نہیں کر سکتا، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لیکن اگر موسع ہے تو کہتے ہیں جاز الافطار فیہ قبل الظہر و بعد الظہر۔ واضح ان شاء اللہ، ویسے بھی اس کا مطلب حکمت کیا ہے؟ کیسے حکمت، مطلب ان دونوں میں کیا مطلب، تو یہی تو حکمت ہے کہ پہلے والے میں معین ہے، بس اس میں روزہ ہی رکھنا ہے، اور دوسرے والے میں معین نہیں ہے، موسع ہے، جب چاہے تو روزہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ افطار کی بات، ہاں مطلب کھانا کھانا، مطلب توڑ دینا اس کو،
हाँ। रोजे को तोड़ देना। पहले भी ये कि कबल ज़वाल है बाद ज़वाल दोनों सूरतों में नहीं इफ्तार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और इसमें है कि खा सकते हैं। हाँ, चूँकि देखें ना, उसने एक वक्त मुअय्यन कर रखा था। आपने अगर मुझसे ये कहा, हम नॉर्मल अपनी आम मिसालें ले लें, आपने मुझसे ये कहा कि मैं आपके लिए मिसाल के तौर पर फ़लाँ किताब लेकर आऊँगा, आज पहुँचा दूँगा, ठीक है, तब आपको इख्तियार है, आज जितने बजे चाहें आप, दिन में, शाम में, रात में, जब चाहें आप हमें वो किताब ला कर दे सकते हैं, है ना। पूरा दिन आपने कहा था कि मैं आपको आ गया, लेकिन अगर आपने कहा कि मैं जब क्लास में आऊँगा तो लेता आऊँगा, बाद में इंशाल्लाह आप आए क्लास में नहीं लाए, तो मतलब क्या है कि वक्त फौत हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आपने खिलाफ वर्जी की। अब ये कहा जा सकता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि लाऊंगा, नहीं लाए, या कहूँगा और ये मेरा कहना दुरुस्त भी होगा। लेकिन अगर आपने ये कहा था कि नहीं मैं आज लाऊंगा, तो अब मैं आकर आपको इताब करूँ कि तुम आए तो क्यों नहीं लेकर आए क्लास में, तो आप कहेंगे भाई मैंने आपसे कहा था कि आज लाऊंगा, फिर मेरे पास वक्त है, शाम में ला सकता हूँ, रात में ला सकता हूँ। यही हाल यहाँ पर भी है। इस रोज़ेदार ने कहा कि मेरा फ़ला काम हो जाए तो मैं एक रोज़ा रखूँगा। अब वो जब भी रख सकता है साल भर में, उसने मुअय्यन नहीं किया था। और पहली सूरत में कि नहीं अगर हो जाए तो बस इसी जुमेरात को रोज़ा रखूँगा, तो मुअय्यन हो गया था। ये मसला है, ताइन और आदम ताइन का मसला है। अब सुनिएगा, वल औला अल्लाह यफ्तर बाद ज़वाल, फिर भी बहरहाल जब रोज़ा जो क्या है उसमें मुवस्सा है, उसमें भी बहरहाल एहतियात का तकाज़ा यही है कि इंसान बाद ज़वाल जो क्या है इफ्तार न करे रोज़े को। ये बड़ा शाख होता है कि इंसान बाद ज़वाल रोज़े को तोड़ दे, ये इसको शरीयत कबूल नहीं करती। वला सीमा इज़ा कान अल वाजिब हुवा क़ज़ा व सौम व रमज़ान अन गैर बेइजारत वगैरह। और ख़ास तौर से इस रोज़े को इंसान नहीं तोड़ सकता कब, कि जब ये रोज़ा वाजिब हो इजारे के ऊपर। मिसाल तो उसने कि रोज़ा रखा था क्या इजारे पर, कि किसी मैयत की तरफ से वो इजारे पर रोज़ा रख रहा है, हाँ, और वो रोज़ा क्या है माह रमज़ान का था उस मैयत का, तो माह रमज़ान के रोज़े में अब उसके ऊपर वाजिब नहीं है, वो तो वाजिब है, उस मैयत के हक़ में वाजिब था, इस पर वाजिब जो इजारे की वजह से है। तो इसने कहा कि शरीयत कह रही है कि आपको इख्तियार है, चाहे तो कबल ज़वाल बाद ज़वाल तोड़ सकते हैं, लेकिन ख़ास कर अगर कोई शख्स इजारे का रोज़ा रख रहा है किसी के बदले में, और वो भी इजारा माह रमज़ान का रोज़ा है, तो बाद ज़वाल जो उसको नहीं तोड़ना चाहिए। मसला वाज़ेह हुआ। वला सीमा इज़ा कान अल वाजिब हुवा क़ज़ा व सौम शहर रमज़ान, ख़ास कर वाजिब वो हो कि जो क़ज़ा माह रमज़ान है, अब वो चाहे इजारे की वजह से हो या गैर इजारे की बिना पर हो। अब आइए, ये मसला आपने अक्सर सुन रखा हो कि बाप की जो वाजिबात की क़ज़ा है, चाहे रोज़ा हो नमाज हो, वो सब बड़े बेटे पर है। इसी से मुताल्लिक़ एक मसला है कि यजिबु अलल वलदिल अकबर लिल मय्यत अन यक़ज़िया मा फ़ात अबाहु मिन अस्सियाम। ठीक है, बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है, मैयत के, अलबत्ता ज़िंदा नहीं, मैयत के यानी मरे हुए बाप के, ठीक है, बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है कि वो क़ज़ा करे। किस चीज़ की? मा फ़ात अबाहु मिन अस्सियाम, उसके बाप ने जो रोज़ों को छोड़ा है, ठीक है, बाप के क़ज़ा रोज़े का क़ज़ा करना, उसको रखना है, बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है। वल अहवतुल औला ज़ालिका फ़िल उम्म अइज़न, बल्कि एहतियात तो ये है, एहतियात या औला ये है कि अगर माँ भी रोज़ा छोड़ रही है तो माँ के क़ज़ा रोज़ा किसके ऊपर वाजिब है? बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है, बिना पर एहतियात के। तो दोनों में फ़र्क है, एक में बिना पर एहतियात है, एक में बिदून एहतियात है। व इज़ा कान लिल मय्यत तरका फ़लाहवतु तसद्दुक़ मिन तरकतिही अन कुल्लि यौम बिमुद्द अइज़न। हाँ, और अगर मैयत ने कोई तरका छोड़ रखा है, तरका वही यानी मरने का इंसान जो चीज़ छोड़ जाता है माल दौलत, तो उस माल दौलत में से सिर्फ क़ज़ा तो है ही, यानी क़ज़ा तो बड़े बेटे को रखना ही है, साथ साथ हर रोज़े के बदले में, मिसाल तो उसने अगर 2 महीने का रोज़ा छोड़ रखा है तो हर रोज़े के बदले में एक मुत्ताम जो क्या है, हाँ, वो खैरात करना, मिस्किनों को देना है, ठीक, उस रोज़े के बदले में। तो बात याद रखें, इल्मा में ये बहस आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये मुद मिन ताम का मसला क्यों आता है, क्यों एक मुत्ताम हर है। कहते हैं कि ये जो मुद मिन ताम है ना, ये दरअसल बदला होता है, ये जिज़िया होता है उस चीज़ का कि जो साइम हालत रोज़ा में खाना पीना करता है। ये एक समझ लीजिए एक टैक्स है कि चूँकि परवरदिगार आलम ने आप पर वाजिब कर रखा था कि आप माह रमज़ान में रोज़ा रखें, आपने ऐसी जगह पर रोज़ा ना रखे वो चाहे, तो इसलिए कहते हैं कि फ़िदिया ये जो है, मतलब यानी वो एक मुत्ताम देना, हत्ता कि कोई शख्स मरीज़ भी है, ये शरीयत में उसमें वाजिब नहीं रोज़ा रखना, ठीक है, फिर भी उसको कहते हैं कि उसको एक मुत्ताम देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बहस है ये उलमा के दरमियान में कि ये जो फ़िदिया वाजिब होता है,
یہ کھانے کے بدلے میں ہے یا روزے کے بدلے میں ہے؟ تو بہت سے علماء نے اختیار کیا ہے کہ یہ دراصل کھانے کی وجہ سے ہے، کہ چونکہ آپ ایسی جگہ پر سمجھ رہے کھا رہے ہیں کہ جہاں پر کھانے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں آپ کیا کیجئے، آپ کو جو ہے وہ ٹیکس کے طور پر، جزیے کے طور پر یہ ایک مدام دینا ہوگا۔ واضح؟ تو جن لوگوں نے، جن علماء نے اس بات کو اختیار کیا ہے، وہ حتیٰ کہ مریض جو اس کے بیمار ہے، جو نہیں رکھ سکتا روزے کو، ٹھیک، اس پر بھی کہتے ہیں، حتیٰ حائضہ خاتون جس پر روزہ نہیں ہے، اس پر بھی کہتے ہیں کہ چونکہ تم نے ایسی جگہ پر کھایا پیا ہے اور یہ روزے کے بدلے میں نہیں، یہ کھانے پینے کے بدلے میں، لہٰذا تم کو یہ دینا ہوگا۔ واضح انشاءاللہ، یہ بحث انشاءاللہ دیکھیں۔ وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ تَرَكَةٌ فَالْأَحْوَطُ التَّصَدُّقُ مِنْ تَرِكَتِهِ، تو احتیاط یہ ہے کہ اس کے ترکے میں سے تصدق، صدقہ کیا جائے، عن كل يوم بمد عيسن، ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام کو، فيما إذا رضيت الورثة بذلك، البتہ یہ شرط پہ ہے کہ جب ورثہ میت کے اس بات سے راضی ہوں کہ ان کے میت کے ترکے میں سے، چونکہ وہ ان کا حق ہوتا ہے۔ وما ذکرناہ فی المسألة 443 إلی المسألة 448، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے 5 مسئلے میں جو مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں، من الاحکام الراجع الی القضاء الصلوات، کہ جو نماز کی قضا کے اوپر جو پلٹتے ہیں، یہ سارے شرائط، وہ تمام کے تمام شرائط جو کیا ہیں قضاء صوم میں بھی پائے جائیں گے، ان کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اس کو دیکھ پڑھیے ایک بار، کیا ہے مسئلہ نمبر 443 کھولے، 443 مجھے دیجیے، پیچھے ہی ہوگا۔ ہاں جلدی کیجیے، 443 سے 448۔ ہاں کیا ہے پڑھیے، مجھے دیجیے۔ ہاں من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجوز له أن يأتي بقضاء الفوائد إذا علم باتفاقه فيما بعد، لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء من فاتته فريضة۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی احکام قضا ہیں روزے کے حوالے سے، وہ کیا ہے نماز کے، وہ ان پر بھی جو کیا ہے لاگو ہوں گے۔ یہ مسئلہ سنیے، اذا فاتہ الصوم لمرض او حیض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض او الحیض او النفاس او مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء منه۔ کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص کہ جس کا روزہ جو ہے وہ چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، مرض کی وجہ سے، خاتون ہے تو حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ولم یتمکن من قضائہ، اور اصلاً وہ اس کی قضا کرنے پر قدرت ہی اس کو نہیں حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، مثلا کیسے، جیسے مات قبل البرء من المرض، ٹھیک ہے، بڑھ کہتے ہیں یعنی شفا یابی کو، ٹھیک ہونے کو، مریض تھا، حالت مرض میں اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ ٹھیک ہوتا، اسی مرض میں وہ چل بسا اس دنیا سے، ٹھیک ہے، ایک صورت۔ خاتون حائضہ تھی، اسی حیض کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، نفاس کی صورت میں اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مات قبل دخول شہر شوال، یا پھر یہ کہ عید کے چاند کو دیکھنے سے پہلے ماہ رمضان میں اس کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں لم یجب القضاء علیہ، تو اس صورت میں گرچہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے مگر اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ حاضر انشاءاللہ۔ اچھا یہ کیوں بتا رہے ہیں، اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا بتا سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور سوال میرا یہ تو مطلب یہ تو مطلب سمجھنے والی بات ہے، لیکن نارمل سامنے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب مریض اسی مرض میں اس دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، خاتون حالت حیض میں دنیا چلا گیا تو اس پر قضا نہیں ہے نا، تو اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، ثمرہ کہتے ہیں یعنی نتیجہ، فائدہ، ثمرہ ظاہر ہوگا وہاں پر کہ جو ہم نے بھی کہا کہ بڑا بیٹا جو ہے کیا ہے باپ کی قضا روزے کو رکھے گا، بنا بر احتیاط اپنی ماں کی قضا روزے کو بھی رکھے گا۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں اس صورت میں حالت حیض میں جو قضا، جو روزے اس نے قضا کیے ہیں ماں نے مثلا، یا باپ نے حالت مرض میں جو روزے چھوڑے ہیں اس پر قضا بیٹے کو کرنا ہے، اور ان سب صورتوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ قضا ہوگی، تو پھر بڑے بیٹے کو وہ قضا کرنی ہوگی اگر کہہ رہے ہیں قضا ہے، اور اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں قضا واجب نہیں ہے تو پھر بڑے بیٹے کو قضا اس کی نہیں کرنا۔ تو ثمرہ یہاں ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ یہاں پر
الحمدللہ ہماری کتاب الصوم جو ہے وہ ختم ہو گئی بات انشاءاللہ. اب سے ہم جو ہے کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, ہے نا, پڑھیں جیسا کہ یہ ہاں کتاب الزکوٰۃ. کہہ رہے کہ زکوٰۃ الاموال الزکوٰۃ من الواجبات التي اہتم الشارع المقدس بها. زکوٰۃ ان واجبات میں سے ہے کہ جس کو شارع مقدس نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے, اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اسی سے لگائیے کہ ہمیشہ جہاں بھی قرآن مجید میں ہے الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جہاں بھی نماز کے قیام کرنے کا ذکر ہوا ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے. وقد قرنها اللہ تبارک و تعالی بالصلاۃ فی غیر واحد من الآیات الکریمہ. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جہاں کہیں بھی, ہاں, اور یہ کئی جگہ ہیں, مطلب کوئی ایک آدھ جگہ نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی پروردگار عالم نے اقامہ صلاۃ کا ذکر کیا ساتھ ساتھ وہیں پر ایتاء زکوٰۃ کا بھی تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے, یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا تذکرہ کیا ہے. وَأَنَّهَا إِحْدَى الْخَمْسِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ. ٹھیک ہے, اور یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے, خمس نہیں پڑھیے گا, احد الخمس ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن پر جو کیا اسلام کی بنیاد ہے. کون سنا سکتا ہے اس حدیث کو؟ یہ حدیث ہے, یاد ہے آپ کو یہ حدیث؟ حدیث ایک ذہن میں نہیں, لیکن مفہوم میں کیا ہے؟ صلاۃ, صوم اور حج, خمس اور زکوٰۃ, یہ 5 ارکان دین. یہ تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم, نہیں یاد ہے. یہ 5ویں امام کی حدیث ہے, بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ وما نودی کما نودی بہ. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت. اور پھر فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ تاکید ولایت کے حوالے سے کی گئی ہے کسی اور چیز کی تاکید جو ہے نہیں کی گئی ہے. یہ 5ویں امام کی حدیث ہے. وقد ورد ان الصلاۃ لا تقبل من مانعها. بلکہ یہاں تک کہ سنیے اس کی تاکید ہے زکوٰۃ کی کہ اگر کوئی مانع زکوٰۃ ہے, مانع حاقی ضرور بتائیں زکوٰۃ کی طرف, اگر کوئی مانع زکوٰۃ یعنی کیا مطلب, یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, تو ایسے شخص کی روزہ بھی جو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا تقبل من مانعها, نماز قابل. اور سنیے, اور نماز جب قابل قبول نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز کے لیے کیا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. کہ نماز جو دین کا ستون ہے, اگر یہ قابل قبول ہے, اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہیں, اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے کے سارے اعمال رد کر دیے گئے. تو آپ اس طریقے سے بنائیے کہ اگر زکوٰۃ قبول نہیں ہے, زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے, جس کی نماز قبول نہیں ہے اس کے سارے اعمال قبول نہیں ہیں. وَأَنَّ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. تو اگر کوئی زکوٰۃ کا ایک قیرات ایک طرح کا وزن ہے, بہت چھوٹا سا مقدار کا, کہہ رہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا ایک قیرات بھی منع کرتا ہے دینے سے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ یہودی مرے نصرانی مرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال وہ مسلمان نہیں مرتا ہے. اور انشاءاللہ وہ ہے اعلیٰ قسمین, اور اس کی 2 قسمیں ہیں, زکوٰۃ الاموال و زکوٰۃ الابدان. ویاتی بیان زکوٰۃ الابدان بعد ذلک. زکوٰۃ ابدان کی جہاں تک بات ہے تو یہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا ذکر کریں گے. کیا ہے زکوٰۃ ابدان؟ بتا سکتے ہیں؟ بدن کی زکوٰۃ. زکوٰۃ فطرہ کو کہتے ہیں, سمجھے؟ زکوٰۃ فطرہ جو روزے میں دیتے ہیں انسان, اس کو کہتے ہیں. تجب الزکوٰۃ فی 3 اشیاء. واضح ہو گیا؟ زکوٰۃ اموال تو وہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو مطلب بھیڑ بکری ان سب پہ دیتے ہیں. تجب الزکوٰۃ علی 3 اشیاء, 3 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ جو کیا ہے واجب ہے. فی الانعام, ٹھیک ہے, الغنم بقسمہا, انعام میں, ٹھیک ہے, یعنی چوپایوں میں کیا ہے غنم بقسمہا, ٹھیک ہے. تو اس پر غنم کے اوپر, اب غنم میں چاہے وہ معاذ ہو یعنی بکری ہو, وزان یا پھر جو کیا ہے میمنا ہو, ٹھیک ہے, یعنی دمبا بھیڑ, اس پر بھی ہے.
اور اس طریقے سے ابل اور بقر یہ بھی جو کہ انعام میں آتے ہیں، جس کو انعام ثلاثہ کہا جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. حتی الجاموس، یہاں تک کہ اگر بھینس بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. مقدار کیا ہے انشاءاللہ آگے نصاب جس کو کہتے ہیں پڑھیں گے. فی النقدین، اس طریقے سے انعام والنقدین، نقدین میں کیا ہے؟ ذهب والفضہ، سونے اور چاندی. فی الغلات الحنطہ والشعیر والتمر والزبیب، ٹھیک ہے. اور غلات میں جس کو غلہ کہا جاتا ہے اس میں کیا ہے؟ حنطہ ہے یعنی گیہوں ہے، ٹھیک ہے. والشعیر اور جو ہے وہ جو ہے، والتمر کھجور، اور زبیب کشمش. ویعتبر فی وجوب ہے امور. اچھا دیکھیں یہ جب کہہ رہے ہیں نا زبیب ہو یا تمر ہو تو ان کی تمام اقسام کو شامل ہے. ہاں یہ ہر طرح کے کالے، اب یہ نہیں کہ کشمش ہے تو کون سی کشمش، کالی والی یا لال والی، ٹھیک ہے، یا یلو والی، نہیں، تمام کے تمام کشمش کے قسم میں شامل ہے. اچھا ویعتبر فی وجوبہا، تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں. ویعتبر فی وجوبہا امور، اور اس کے واجب ہونے کے لیے ہر ایک پر واجب نہیں ہے زکوٰۃ. ایسے دیکھا جائے تو زکوٰۃ بہت سے ہم سب کے بہت سے لوگ خارج ہوتے ہیں اس سے. اس کا ایک نصاب ہوتا ہے، پیسے والے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. کہہ رہے کہ البلوغ، العقل، الحریہ، ٹھیک ہے، یہ 3 شرط، ٹھیک ہے. یعنی بالغ ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی بچہ نہ ہو. عاقل ہو یعنی کیا مطلب؟ مجنون نہ ہو. حر ہو یعنی کیا مطلب؟ غلام نہ ہو، ٹھیک ہے. فلا تجب الزکوٰۃ فی اموال الصبی والمجنون والرق، ٹھیک ہے. یہ سب ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، بات ان شاء اللہ. صبی کس کے اپوزٹ میں؟ بلوغ کے. مجنون عقل کے اپوزٹ میں، اور رق جو ہے حریت کے اپوزٹ میں. تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس طریقے سے زکوٰۃ واجب ہے الملکیت الشخصیہ، اگر انسان اس ان مالوں کا شخصی طور پر مالک ہے، اس کی ملکیت ہے. فلا تجب فی الاوقاف العامہ، بس اگر بس مثال طور پر وہ امین عام بنا دیا گیا ہے، سیکریٹری بنا دیا کس کا، مطلب کوئی وقف کی مسجد ہے بڑی سی، اس کے وقف اس کے اور اس کا وہ متولی بن گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں اس پر واجب نہیں ہے. یہ شخصی ملکیت تو واجب ہے، اوقاف کے اوپر جو کہ ہے واجب نہیں ہے. اوقاف عامہ سے کیا مراد ہے؟ وہی وقت چیز ہاں یعنی ایک اوقاف خاصہ، ایک اوقاف عامہ. اوقاف خاصہ کیا ہے؟ مثال طور پر کوئی چیز وقف کر دی جائے مدرسہ رضویہ کے طلباء کے لیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ وقف خاص ہو گیا، ٹھیک ہے. کوئی شخص وقف کرے اور کہے کہ بس میری نسل میں سے جو لوگ آئیں گے ہے نا ان کے استعمال کے لیے چیز ہے، تو یہ وقف خاص ہو گیا. کیا کسی مطلب مدرسے کو وقف کر دیا تو طلاب حوزہ کے لیے، تو یہ اس کے خاص ہو گیا. وقف عام کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو وقف کر دیا گیا اور وہ وقف عام ہے، کیا جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. شیعہ نے حیدر کرار میں سے یہ وقف عام ہے. بات ان شاء اللہ. ولا فی المال الذی اوصى بأن يصرف في التعازی والمساجد، اس طریقے سے یعنی وہ مال کہ جس کو وقف کیا گیا ہے یا جس کو دیا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ مجالس میں، مساجد میں خرچے کرنے کے لیے، اس میں بھی جو کیا ہے انسان کے پاس زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب مدارس یا مدارس میں خرچ کرنے کے لیے وہ نحوے ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چونکہ یہ سارے تعزیہ کی جگہ. 5ویں شرط کہہ رہے تمکن المالک من التصرف، کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کہ جو مالک ہے، جو مالک جو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے وہ تصرف کا بھی مالک ہو. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان مالک عین تو ہوتا ہے لیکن مالک تصرف نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، کوئی ممیز بچہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جو کیا ہے مثلا کوئی شخص ہے مگر وہ کیا ہے، وہ مہجور ہے. مہجور یعنی کہ اس نے بہت زیادہ قرض لیا اور قرض لے کے اس کی کمپنی ڈوب گئی. اب ایسا ہے کہ اس کو قرض دینے کے لیے اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے اور وہ قرض نہیں لوٹا سکتا، تو شارع کی طرف سے مہجور ہو جاتا ہے. تو گرچہ یہ پراپرٹی وغیرہ اس کی ہے مگر وہ اس کو چاہے تو اس میں ایک مطلب گلاس بھی اس میں سے اٹھا کے نہیں بیچ سکتا. بہت ان شاء اللہ اس میں ممنوعیت آ جاتی ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مالک عین ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ پراپرٹی اسی کی ہے لیکن مالک تصرف نہیں، اس میں تصرف نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، اس میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اپنے آل اولاد کو اس کا نام نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ کہا جائے کہ اس نے تصرف کیا ہے، چونکہ وہ یہ مالک تصرف اب نہیں ہے. اس سے شارع کیا کرے گا؟ یعنی شارع اب اس کی ساری پراپرٹی کو بیچ کے جو قرض لے رکھا ہے ان کو نسبت کے حساب سے تقسیم کرے گا. اس طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ ساری کی ساری پراپرٹی اس بچے کے آ گئی، تو بچہ بہرحال اس تصرف تو نہیں کر سکتا. تو یہ کہا جائے کہ مالک عین ہے، کل چل کے بالغ ہو تو وہ سب اسی کا ہے مگر ابھی مالک تصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ تمکن مالک من تصرف، زکوٰۃ کے لیے وہ تصرف مالک تصرف بھی ہونا چاہیے. فلا تجب فی المغصوب والمسروق، پس اگر کوئی مال ایسا ہے کہ جو اس نے غصبی کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، یا چوری کی ہے، تو اس پر کیا زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس طریقے سے والمال الضائع الذی لا یعلم المالک بمکانہ، اس طریقے سے اگر کوئی مال ایسا ہے کہ جو ضائع ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے،
لیکن مثال کے طور پر لیکن اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو چونکہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، ابھی زندہ ہے نہیں ہے، مجھے ملے گا بھی نہیں ملے گا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور انشاءاللہ بقیہ زکوٰۃ انشاءاللہ جو نصاب ہے اس کو کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.